اسلام نے ہر دور میں بہادر اور عظیم مجاہد پیدا کیے جنہوں نے بہادری اور شجاعت کی عظیم مثالیں پیدا کی۔ ان میں سے ایک عظیم سلطان محمد بھی تھے جنہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی دنیا کے اس ایپیسوڈ میں ہم جان سکیں گے سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان اور مجاہد اسلام سلطان فاتح کے بارے میں اور ان کی فتح قسطنطنیہ۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ معزز سامعین، بہت سے سلطان اور مجاہد اور کتنے ہی فوج کے سپہ سالاروں نے ہر دور میں قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ بہتر لشکر ہوگا۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے حملوں کے باوجود اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ بالآخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت عثمانی فرمانروا سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی، ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر تسخیر کو فتح کرنے کے لیے پرزور حملے کیے، لیکن فتح یاب نہ ہو سکے۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر اور ایک جانب خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس کے اندر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے، اور فصیل کے اندر ایک فصیل اور تھی اور ان کے درمیان ایک مضبوط خندق بنی ہوئی تھی جس کی گہرائی 100 فٹ اور چوڑائی 60 فٹ تھی، اور اس کے بعد ایک تیسری فصیل بھی تھی جو شہر کی 1 لاکھ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دیے ہوئے تھی۔ اسی وجہ سے اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، اور عیسائیوں کے تمام تر معاملات اس شہر میں طے پاتے تھے، اور بہت بڑا تجارتی مرکز بھی تھا، اور مسلمان 1000 سال سے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سلطان محمد فاتح جب تخت پر بیٹھے وہ اس وقت صرف 19 سال کے تھے، لیکن دل میں فتح قسطنطنیہ کی امید جگائے ہوئے تھے، اور فتح قسطنطنیہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمران ان کے گرد سازشوں کا جال بن رہے تھے۔ آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2 سال فتح قسطنطنیہ کی منصوبہ بندی میں صرف کر دیے۔ آپ اپنی جوانی کی انتہا پر تھے اور ارادوں کے پختہ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے آبنائے فاسفورس پر حصار بنا کر بازنطینیوں کی تجارت کا راستہ روک دیا، اور اس کے ساتھ توپوں کا بڑا کارخانہ لگا کر ماہر کاریگروں سے اس زمانے کی سب سے بڑی توپ تیار کروائی۔ آخرکار سلطان محمد ایک بڑی اور منظم فوج لے کر قلعے کی فصیلوں کے سامنے جا ٹھہرے، اور عثمانی بحری جہازوں نے سمندر کی طرف سے قسطنطنیہ شہر کا رخ کیا، لیکن قسطنطنیہ میں داخلے کا راستہ بڑی زنجیروں سے بازنطینیوں نے بند کر دیا، اور عثمانی بحری جہازوں کا راستہ روک دیا گیا۔ دوسری طرف زمینی راستے سے بڑی سرنگیں بنانے کا عمل کیا گیا تاکہ شہر کی فصیل کے پاس پہنچ کر بارودی مواد کی مدد سے اسے تباہ کیا جا سکے، اور عثمانی توپوں نے شہر میں گولے برسانا شروع کیے۔ بڑی توپ کا گولہ جیسے ہی شہر کی فصیل پر لگتا وہ قسطنطنیہ شہر میں لرزہ طاری کر دیتا، لیکن سلطان اور عثمانی فوج کے حملے کارآمد ثابت نہیں ہو رہے تھے، اور عثمانی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ محاصرے کو کئی دن گزر گئے، فوج تھک گئی، سلطان کچھ وقت کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ یوں فوج میں بدامنی کے آثار نظر آنے لگے، لیکن
چونکہ سلطان جوان تھے، ان کا دل جذبہ ایمانی سے سرشار تھا، لیکن شہر کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ یوں شہر کے محاصرے کو 40 دن گزر گئے اور عثمانی فوج کے سپہ سالار، پاشا، مشائق، شیخ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یوں شہر کو فتح کرنے کی نئی تدبیریں سوچی گئیں۔ پھر اس رات ایک معجزہ ہوا۔ سلطان اور ان کے شیخ کی خواب میں صحابی رسول جناب حضرت ابو ایوب انصاری کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے شہر کی فصیلوں کے قریب اپنی شہادت اور قبر مبارک کی نشاندہی کروائی۔ یوں سلطان کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے اپنی فوج کے حوصلے بلند کیے اور ان سے خطاب کیا اور ایک نئی تدبیر کے ساتھ شہر پر حملہ کرنے کی ترتیب بنائی۔ یوں سلطان نے سب سے پہلے غلطہ کے علاقے سے اپنی بحری جہازوں کو نکال کر خشکی کے راستے سے گزار کر ہزاروں مزدوروں اور فوج کی مدد سے دوسری جانب خلیج میں اتار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور فتح قسطنطنیہ کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سرنگوں کے ذریعے شہر کی فصیلوں کے پاس بارودی مواد بھر دیا گیا اور توپوں کے بھرپور گولے برسائے گئے۔ شہر کی دیواروں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب بحری فوج شہر کے کمزور حصے سے شہر میں داخل ہو گئی اور کافی جنگی مقابلوں کے بعد بالآخر 54 دن کے محاصرے کے بعد 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے اس ناممکن شہر کو فتح کیا اور اس کے فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ اس حملے میں کانسٹنٹین بازنطینیوں کا بادشاہ بہادری سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ یہ دن 29 مئی 1453 تھا۔ یوں سلطان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر پورا اترے اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ اس شہر تسخیر کو آج استنبول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سلطان نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اس شہر میں مذہبی آزادی فراہم کی اور شہر کی تعمیر نو کی۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح جیسے بہادر سلطان اور عظیم مجاہد کو جو رتبہ اور مرتبہ فتح قسطنطنیہ کے بعد حاصل ہوا، وہ کبھی کسی سلطان کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کو عظیم سلطان کے نام سے آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے۔